السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کلاس 7 کے یونٹ نمبر 10 سے ہے، جس کا عنوان ہے اے ینگ بوائز ایڈونچر، ایک نو عمر لڑکی کی مہم جوئی۔ مہم جوئی سے مراد ہے سرگرمی یا کوئی ایسا کام جس میں مشکلات ہو، جس میں خطرے ہو۔ پری ریڈنگ۔ ڈڈ یو ایور انڈرٹیک، آپ نے کبھی اپنے زندگی میں شروع کیا، این ایڈونچر، ایک مہم جوئی، لائک دس ینگ بوائے، اس نوجوان لڑکی کی طرح؟ تو آپ نے اس سوال کے جواب میں بتانا ہے کہ آیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایڈونچر کیا ہے یا نہیں۔ اس لڑکی کی ایڈونچر کے متعلق اب ہم اس سبق پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ریڈنگ۔ آئی اسپیشلی انجوائڈ، میں خصوصاً پرلطف ہوتا تھا، بینگ ود مائی فادر، اپنے والد کے ساتھ وقت گزارنے میں، whom most people called، جن کو اکثر لوگ کہا کرتے تھے، ہیرشل، an English astronomer، یعنی کہ ان کا نام ہیرشل تھا اور وہ ایک انگلش ماہر فلکیات تھے۔ خصوصاً اپنے والد محترم کے ساتھ وقت گزارنے میں بہت ہی پرلطف ہوتا تھا، جن کو اکثر لوگ ہیرشل کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ وہ ایک انگلش ماہر فلکیات تھے۔ He would turn very serious at time، کبھی کبھار وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، but most of the time، لیکن زیادہ تر وقت، he was light hearted، وہ خوش مزاج رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھار وہ نہایت ہی سنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن اپنے زیادہ تر وقت وہ خوش مزاج رہا کرتے تھے۔ he joked a lot، وہ ہنسی مذاق بہت زیادہ کیا کرتے تھے، and made me laugh، اور مجھے ہنسایا کرتے تھے۔ وہ ہنسی مذاق بے حد کرتے اور مجھے ہنسایا کرتے تھے۔ It always pleased him، یہ ان کو ہمیشہ ہی مسرور کرتا تھا، when he saw، جب وہ یہ دیکھتے، that his son was curious about things، کہ ان کا بیٹا چیزوں کے متعلق پرتجسس تھا۔ یہ بات ان کو نہایت ہی خوش کر دیتی جب وہ یہ دیکھتے کہ ان کا بیٹا چیزوں کے متعلق نہایت ہی پرتجسس تھا۔ He always wanted to learn about new things himself، وہ خود بھی ہمیشہ نئی چیزوں کے متعلق سیکھا کرتے تھے، and would go out of his way to investigate them، اور ان کے تحقیق کرنے میں اپنے طور طریقے سے باہر جایا کرتے، یعنی کہ اپنے اصولوں کو پیچھے چھوڑتے تھے۔ اتنا زیادہ نئی چیزوں کو سیکھنے میں ان کو دلچسپی رہتی اور ان کو پسند۔ Although the Gallant Plumbing Company grew into a successful business of which he was the owner، گو کہ گیلن پلمبنگ کمپنی ایک کامیاب کاروبار میں تبدیل ہو گئی تھی۔ گریو معنی بڑھنا، تبدیل ہو جانا۔ ویسے اس کے اپنے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی نشو و نما، جن کی کہ وہ مالک تھے۔ میرے خیال میں انہوں نے اپنی تعلیم کی حدیں تسلیم کر لی تھی۔ He wanted to gain me the curiosity and sense of unbounded possibility، unbounded لامحدود، possibility امکان، sense احساس، curiosity تجسس۔ وہ چاہتے تھے کہ میں تجسس اور لامحدود امکان کے احساس کو حاصل کروں، that could only come from learning، جو کہ صرف اور صرف سیکھنے سے ہی آ سکتا تھا۔ While reading portion دیکھ لیں۔ Who was the owner of Gallant Plumbing Company؟ Answer this question in the comment section۔ Next paragraph۔ I grew up being called Bert، میرے بڑے ہوتے ہوئے مجھے برٹ کہا جاتا تھا۔ The summer I turned 8، گرمیوں کو میں 8 برس کا ہوا۔ Dad took me along to Cambridge one day، والد محترم ایک دن مجھے اپنے ساتھ کیمبرج لے گئے۔ When he went to check on a plumbing job، جب وہ پلمبنگ کے کام کو دیکھنے کے لیے گئے۔ It was the time of year، یہ سال کا وہ وقت تھا when wild flowers bloomed on the roadsides، جب سڑک کے دونوں اطراف جنگلی پھول کھلا کرتے تھے۔ and in the farm field cattle grazed، اور کھیتوں میں مویشی چرا کرتے تھے۔ یہ سال کا وہ وقت تھا کہ جب سڑک کے دونوں اطراف جنگلی پھول کھلا کرتے اور مویشی کھیتوں میں چرا کرتے تھے۔ He checked in on the job، اس نے کام کا جائزہ لیا۔ and as we drove past a grass field airport outside of town، اور جو ہی ہم قصبے کے باہر ایک گھاس کے میدان کے ہوائی اڈے پر سے گزرے۔ He spotted a plane there and we stopped، اس کی نظر وہاں ایک ہوائی جہاز پر پڑی اور ہم لوگ رک گئے۔ While reading Why did the dad go to Cambridge, a city in England؟ والد محترم کیمبرج کو کیوں گئے، جو کہ انگلینڈ میں ایک شہر ہے۔ Answer this question in the comment section۔ We got out of the car to look
ہم گاڑی سے باہر آئے تاکہ دیکھیں. A man had an old open cockpit biplane. ایک شخص کے پاس ایک بوڑھا کھلا کاکپٹ کا 2 سطحی طیارہ تھا. کاکپٹ سے مراد جہاں پر پائلٹ بیٹھا کرتا ہے اس جگہ کو کاکپٹ بولتے ہیں. And he was taking people up. اور وہ لوگوں کو اوپر لے جا رہا تھا. ایک شخص کے پاس ایک پرانا کھلا کاکپٹ کا 2 سطحی طیارہ تھا اور وہ لوگوں کو اوپر لے جا رہا تھا. We were leaning against the car. ہم گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ٹھہرے تھے. And watching him. اور اسے دیکھ رہے تھے. And Dad said. اور والد محترم نے کہا You want to go up but. تم اوپر جانا چاہتے ہو but. I almost died. تقریباً میری جان نکل گئی تھی. Flying was a great adventure. اڑان بڑھنا ایک عظیم مہم جوئی تھی. Everybody knew about Charles Lindbergh's crossing the Atlantic Ocean flight 2 years earlier. ہر شخص چارلز لنڈبرگ کے 2 سالہ قبل اٹلانٹک اوشن پر سے پرواز کے متعلق جانتا تھا. When Landy came home. جب لینڈی گھر واپس آیا. The papers had described all the events in order in which they happened. اخبارات نے تمام واقعات کو اسی طرح سے بیان کر دیا جس طرح سے وہ رونما ہوئے تھے. Dad had read all about Landy. Dad نے لینڈی کے متعلق سب کچھ پڑھ رکھا تھا. What a glorious and inspiring story. کتنی شاندار اور پر امید کہانی ہے. Dad also wanted to fly over Cambridge City on his way to Columbus. والد محترم بھی کیمبرج شہر کے اوپر اڑتے ہوئے کولمبس کی طرف جانا چاہتے تھے. Soon after that. جلد ہی اس کے بعد. We were on a farm outside of town. ہم قصبے کے باہر کھیتوں پر تھے. When a silver plane flying west passed high overhead. جب ایک چاندی نما طیارہ مغرب کی طرف اڑتے ہوئے ہمارے سروں کے اوپر سے گیا. I had always imagined it was him. میرا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ یہ وہی تھا. I probably was scared at the idea of going up. غالباً اس تصور سے کہ میں اڑان بھرنے والا تھا مجھے خوف ہوا. But there wasn't any doubt about. لیکن میرے ذہن میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں تھا. I wanted to do it. میں یہ کرنا چاہتا تھا. I thought it would be the greatest thing that could ever happen. میں نے خیال کیا کہ یہ سب سے عظیم بات ہو سکتی ہے جو کہ شاید ہی کبھی زندگی میں ہو. Do you want to get on the plane? I said. کیا آپ بھی طیارے پر سوار ہونا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا. I sure do. Dad replied. والد محترم نے جواب دیا. یقیناً میں ہونا چاہتا ہوں. In fact. در حقیقت. If you don't want to do it. اگر تم سوار نہیں ہونا چاہتے ہو. I am going anyway. میں پھر بھی جا رہا ہوں. So you better come unless you want to sit down here and watch. تو بہتر یہی ہے کہ آپ بھی ساتھ چلیں اگر آپ صرف بیٹھ کر مجھے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو. We walked over to the plane. ہم چل کر طیارے کی طرف گئے. It was bigger than I had thought. یہ اس سے کئی گنا بڑا تھا جتنا کہ میں نے تصور کیا تھا. With 2 cockpits. اس میں 2 بیٹھنے کی جگہیں تھیں. One in front of the other. جو کہ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں. Dad handed the guy some money. والد محترم نے اس شخص کو کچھ رقم ادا کی. He climbed into the back seat. اور وہ پیچھے کی سیٹ میں جا کر بیٹھ گئے. And the pilot helped me up after him. اور پائلٹ نے ان کے پیچھے مجھے بٹھاتے ہوئے میری مدد کی. Dad was big but the seat was wide enough for the 2 of us. والد محترم کافی صحت مند تھے لیکن سیٹ اتنی بڑی تھی کہ ہم دونوں ہی آرام سے بیٹھ گئے. And one strap fit across us both. اور ایک ہی پٹی ہم دونوں پر کافی ہو گئی. Strap سے مراد سیٹ بیلٹ. I could barely see out. میں بمشکل ہی باہر دیکھ سکتا تھا. The pilot got in front and revived the engine. پائلٹ سامنے آ کر بیٹھ گیا اور انجن شروع کیا. We bounced down the grass strip and then we were in air. ہم گھاس کے راستے پر تھوڑے سے اچھلے اور پھر ہم ہوا میں تھے. The plane banged. طیارہ منحرف ہو یعنی کہ الٹا ہوا. And I could look straight down. اور میں سیدھے نیچے دیکھ سکتا تھا. We flew around Cambridge a couple of times. ہم کیمبرج شہر کے اوپر کئی مرتبہ اڑ کر آئے. Dad kept trying to point things out to me. والد محترم مجھے چیزیں دکھانے کی کوشش میں لگاتار رہے. But I could not catch his words over the sound of the engine and the rushing air. لیکن میں ہوا کے تیز چلنے کی آواز اور انجن کی آواز کی وجہ سے ان کے الفاظوں کو صحیح سے سن نہ پایا. We turned back and landed. ہم واپس ہوئے اور نیچے اتر آئے. When I got out of the plane, I was elated. جب میں
ہوائی طیارے سے باہر آیا تو میں بہت ہی پرجوش تھا. I couldn't get the view of the sky out of my mind. میں اپنے ذہن سے آسمان کا وہ منظر بالکل بھی نکال نہ سکا. And the feeling of being suspended without falling. اور گرے بغیر معطل ہونے کے احساس کو. میں گرے بغیر معطل ہونے کے احساس کو اور آسمان کے اس منظر کو اپنے ذہن سے بالکل نہ نکال سکتا تھا. We had gone so high. ہم اتنے اوپر تک گئے تھے, اتنی اونچائی تک گئے تھے. And everything on the ground looked so small. اور زمین پر ہر چیز بہت ہی چھوٹی نظر آتی تھی, معلوم ہوتی تھی. Like the buildings and trees in a tight train set you would see in a store window. جیسا کہ آپ ایک سٹور کی کھڑکی میں کھلونا ٹرین کے سیٹ میں عمارتیں اور درخت دیکھتے. ہم اتنے اوپر تک گئے تھے اور ہر چیز زمین پر اتنی چھوٹی معلوم ہوتی تھی کہ گویا ایک سٹور کی کھڑکی میں پڑے ہوئے کھلونا ٹرین کی عمارتیں اور درختوں کے جیسے ہوں. As we drove home, جو ہی ہم گھر کی طرف گئے, Dad asked me if I had liked the flight. والد محترم نے مجھ سے پوچھا آیا مجھے پرواز اڑان پسند آئی. I told him that I had. میں نے انہیں بتایا کہ مجھے بہت پسند آئی. He said he had too. انہوں نے کہا انہیں بھی بہت پسند آئی. He said he wanted to see what flying was like ever since he had been in France in World War I and had seen biplanes dog fighting over the line. Dog fighting سے مراد سخت لڑائی لڑنا یا کتوں کی طرح لڑنا. انہوں نے بتایا کہ انہیں پرواز کا مزہ اس وقت سے ہی دیکھنا تھا جب وہ ورلڈ وار 1 میں فرانس میں تھے اور لائنوں پر بائی پولرز کا دوسرے بائی پولرز کے ساتھ مبازرہ دیکھنا تھا. I realized later that it wasn't simply fun for him. بعد ازاں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ان کے لیے بس صرف ایک مزہ ہی نہیں تھا. Flying was progressive. اڑان پیش رفت تھی. Just the kind of thing he would have wanted to experience. So he could speak with authority about what it felt like and just as likely what it meant. یہ صرف ایسی ہی چیز تھی کہ جس کا وہ تجربہ لینا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک اختیار کے ساتھ اس کے متعلق بتا سکے کہ ان کو کیسا محسوس ہوا اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتا سکیں کہ اس کا مطلب کیا تھا. His eagerness, ان کا شوق to experiment, تجربہ کرنے کے لیے, was one of the most important lessons of my youth. میری جوانی کے سب سے اہم اسباق میں سے ایک تھا. ان کی تجربات کو آزمانے کی ان کی شوقینی میری جوانی کی سب سے اہم سبقوں میں سے ایک تھی. والسلام.